غور سے سماعت فرمائیں۔ پچھلی مرتبہ آپ نے سنا کہ دونوں قاعدوں میں پورا تشہد پڑھنا یعنی التحیات پڑھنا، یوں ہی جتنے قاعدے کرنے پڑیں سب میں پورا التحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایک لفظ بھی اگر چھوڑ دے گا تو یہ ترک واجب ہوگا، جس کی وجہ سے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، اور بھول سے اگر کوئی ایک آدم چھوڑ گیا تو آخر میں سجدہ سو کرنا پڑے گا۔ تو نماز کے اندر جتنے ہی قاعدے کرنے پڑیں، چاہے تو 2 یا 3، ہر ایک کے اندر پورا تحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے لفظ السلام 2 بار کہنا یہ واجب ہے۔ جب سلام پھیرتے ہیں نماز کے بعد تو لفظ السلام کہنا یہ واجب ہے۔ السلام علیکم پورا کہنا یہ سنت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور السلام یہ کہنا یہ واجب ہے۔ نماز کا دونوں طرف سلام کہنا یہ واجب ہے۔ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے تکبیر جب دعائے قنوت پڑھنے کے جو تکبیر بولتے ہیں جس کو تکبیر قنوت کہا جاتا ہے وہ بھی تکبیر بولنا واجب ہے۔ نماز عید کی نماز اور بقرعید کی نماز کے اندر جو 6 تکبیریں بولتے ہیں الگ سے ہے نا، جن کو زائد 6 تکبیر ہم بولتے ہیں نیت کے اندر، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیر ہو، وہ جو 6 زائد تکبیر بولتے ہیں اللہ اکبر جو بولتے ہیں 3 پہلی رکعت میں 3 بعد والی رکعت میں، تو وہ 6 تکبیر بولنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے عیدین میں دوسری رکعت کے اندر جو ہم 3 رکعت بول لیتے ہیں 3 مرتبہ جو اللہ کو بولتے ہیں، اس کے بعد جو رکوع میں جانے والی جو تکبیر ہے وہ بھی بولنا واجب ہے۔ سمجھ میں جو دوسری رکعت میں ہم عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، جو دوسری رکعت میں 3 بار اللہ اکبر بولتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے، جیسے ہی وہ 3 مرتبہ اللہ اکبر بولے پھر جب رکوع میں جائیں گے تو جو رکوع والی تسبیح ہے وہ بولنا بھی واجب ہے، جس کو تکبیر رکوع کہا جاتا ہے۔ عید کی دوسری رکعت میں یا بقرعید کی دوسری رکعت میں وہ کہنا بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا، جو تکبیر ہم بولتے ہیں اس کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا ہی واجب ہے۔ ہر جہری نماز میں امام کو جہر سے قرات کرنا اور غیر جہری میں آہستہ سے کرنا یہ واجب ہے۔ ہر واجب اور فرض کا اس کی جگہ پر ہونا یہ بھی واجب ہے۔ ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیں آپ، جب ہم امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو اگر کبھی کبھار جب کہیں آپ نماز پڑھ رہے ہوں کسی بھی مسجد میں یا کہیں پر، اگر وہ ایسا ہو جائے تو دھیان میں رکھیں آپ مسئلہ، جب آپ کو مسئلہ یاد رہے گا تب آپ کو پتہ چلے گا امام صاحب نے ایسا کیوں کی۔ جیسے نماز امام صاحب پڑھا رہے تھے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں جب بلند آواز سے قرات ہو رہی تو الحمد پڑھنے کے بعد میں ہی رکوع میں چلے گئے، سورت ملانا بھول گئے ہے نا، الحمد پڑھ کر کے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے اور سورت ملانا بھول گئے، امام کی بات کر رہا ہوں جب آپ امام کے پیچھے ہو، تو اب اگر رکوع کے اندر یعنی اس رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اگر امام کو یاد آ گئی کہ میں نے سورت ملائی نہیں، تو اب امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ واپس پلٹ آئے، واپس قیام کی طرف آئے، اللہ اکبر کہتا ہو قیام کی طرف آئے اور پھر وہ سورت پڑھنے لگ جائے۔ جب ایسا کبھی ہو تو آپ تعجب نہ کریں، آپ کو یہ مسئلہ یاد ہونا چاہیے کہ ہاں شاید کچھ مسٹیک ہوئی ہے تبھی جا کر واپس وہ قیام کی طرف آئے، اب سورت ملا لیں، اب سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد میں رکوع کریں گے اور پھر پوری رکعتیں پوری کریں گے، آخر کے اندر سجدہ سو کریں ہے نا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمیں بالخصوص یاد رکھنا ضروری ہے۔ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو ایسا نہیں کہ ہم لقمہ دینے لگ جائیں امام کو، اگر غیر محل میں اگر ہم نے لقمہ دے دیا جہاں لقمہ نہیں دینا چاہیے تو پھر اپنی نماز خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ وہاں امام اپنی جگہ پر صحیح ہے اور ہم نے غلط لقمہ دے دیا تو غلط لقمہ کی وجہ سے پھر ہماری نماز چلی جاتی کبھی کبھار۔ تو اس لیے اگر ایسا کہیں پر بھی ہو جائے تو ہمیں یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے، ہاں شاید نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد امام نے سورت نہیں ملے، بھول گئے، تبھی جا کر واپس پلٹ کر آئے، اس مسئلے کو بالکل ذہن میں رکھیں۔
تو یہ واجب آپ نے سنا کہ ہر بلند آواز پڑھنے والی نماز کے اندر بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے. اسی طریقے سے جہری نماز کے اندر آہستہ پڑھنا واجب ہے. رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا. اسی طریقے سے 2 سجدوں کا ہونا. دوسری سے پہلے قاعدہ نہ کرنا. دوسری رکعت میں ہی قاعدہ کرنا یہ واجب ہے. اگر پہلی رکعت پر کوئی بیٹھ گیا، بھولے سے بیٹھ گیا، تو اب سجدہ سو واجب ہو. یعنی دوسری رکعت پر بیٹھنا واجب ہے. تو دوسری رکعت پر بیٹھنا واجب ہے، مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت پر کھڑا ہو جانا سیدھا یہ واجب ہے، بیٹھنا نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ بھولے سے بیٹھ گیا پہلی رکعت پر اور 3 تسبیح کی مقدار میں بیٹھا رہا، یعنی سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ بولنے کی 3 مرتبہ بولنے کی مقدار بیٹھا رہ گیا، پھر یاد ہے کھڑا ہوا، تو کہہ رہے پھر اس کے اوپر سجدہ سو لاگو ہو گیا، آخر میں سجدہ سو کرنا پڑے گا. اور 3 تسبیح سے پہلے بھی اس کو یاد آ گئی، بندے کو وہ کھڑا ہو گیا، تو پھر سجدہ سو نہیں. تو دوسرے سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، اور 4 رکعت والی میں تیسری پر قاعدہ نہ کرنا. یا تو دوسری پر کرنا ہے یا چوتھی پر کرنا، نہ تو پہلی پر کرنا ہے نہ تیسری پر قاعدہ کرنا. اگر بھولے سے پہلی اور تیسری پر ہو گیا تو پھر وہی ہے کہ 3 تسبیح سے پہلے کھڑا ہو گیا تو سجدہ سو واجب نہیں ہے، اور 3 تسبیح بیٹھا رہا، پھر یاد ہے، پھر کھڑا ہو گیا تو پھر سجدہ سو واجب ہو گیا، آخر میں سجدہ سو کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے نماز کے اندر آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا یہ واجب ہے. سہو ہو گیا تو سجدہ سو کرنا واجب ہے. 2 فرض اور 2 واجب یا 1 واجب 1 فرض کے درمیان 3 بار تسبیح بولنے سے زیادہ یا اس کے برابر وقفہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے الحمد کی صورت ختم ہوئی، اب الحمد کی صورت جیسے ہی ہماری ختم ہو گئی، اب دوسری صورت فوراً ملا لیں، ہے نا. 3 تسبیح کے برابر اگر ہم سوچنے لگے کون سی پڑھوں کیا پڑھوں تو پھر آخر میں سجدہ سو واجب ہو جائے. تو جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہوئی تو اگلا جو واجب ہمارا فوراً ہمارا ادا ہو جانا چاہیے. 3 مرتبہ تسبیح بولنے سے پہلے ہمیں اس کی طرف چلا جانا. اگر 3 تسبیح کے برابر ہم نے وقفہ کر دیا یا سوچنے لگے آخر میں سجدہ سو کرنا پڑے گا. امام جب قرات کرے بلند آواز سے ہو یا آہستہ ہو، اس وقت مقتدی کا بالکل چپ رہنا واجب ہے نا. جب امام قرات کریں چاہے تو بلند آواز سے چاہے تو دھیرے آواز میں، اس وقت بالکل مقتدی کو خاموش ہو کر کے کھڑا رہنا ہے. اگر بلند آواز سے ہو تو خاموش ہو کر سننا واجب ہے، اور بلند آواز نہیں جہری نماز ہے تو اس کے اندر بالکل خاموش رہنا مقتدی کے لیے واجب ہے. امام کے پیچھے قرات کرنا یہ ناجائز ہے. اسی طریقے سے سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی اقتداء یعنی مطابقت کرنا، سورہ قرات کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں نماز میں پڑھنے کی وہ ساری چیزیں پڑھی جائیں گی. جیسے التحیات ہے وہ پڑھنا پڑے گا، اسی طریقے سے دعائے قنوت ہے وہ پڑھنا ہے. اسی طریقے جو چیزیں پڑھنے کی ہیں قرات کے علاوہ وہ امام کے پیچھے ساری چیزیں ہمیں پڑھنا. آیت سجدہ پڑھی، وہ سجدہ میں 3 آیت یا زیادہ کی تاخیر ہوئی تو سجدہ سو کرنا پڑے. سجدہ سو کی کوئی آیت پڑھ دی ہم نے تو اب 3 آیت پڑھنے سے پہلے 3 آیت پڑھنے کے برابر اگر ہم نے تاخیر کر دی تو پھر آخر میں سجدہ سو کرنا پڑے گا. کیونکہ نماز کے اندر اگر ہم نے سجدے والی آیت پڑھ دی تو اس نماز کے اندر ہی اسی ٹائم کے اندر ہمیں وہ سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ تراویح کے اندر ہم عام طور پر دیکھتے ہیں. اور اگر رک گئے وقفہ کر دیا یہ کیا ہی نہیں تو پھر نماز تارک واجب آگا، اور جان بوجھ کے تارک واجب کو ترک کرنے والے سے نماز کا اعادہ کرنا واجب ہوتا ہے. اور بھولے سے اگر ہو گئے تو پھر آخر میں سجدہ سو کرنا پڑے. اور نماز کے علاوہ اگر ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر کوئی آیت سجدہ آ گئی، سجدے والی آیت آ گئی تو فوراً کر لینا بھی بہتر ہے، اور اگر بعد میں اگر آپ کرنا چاہیں تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن نماز کے اندر سجدہ پورا کھڑا ہو کے ہی کریں یا سجدہ بیٹھ کے بھی سجدہ کر سکتے ہیں سیدھا نماز کے علاوہ؟ نماز کے علاوہ ہاں، سجدہ بہتر یہ ہے کہ سجدہ کرنے سے پہلے بھی کھڑا ہو جائے اور سجدہ کر کے بعد بھی کھڑا ہو جائے، بہتر ہے. ورنہ بیٹا بھی آپ کریں گے تب بھی وہ سجدہ مان لے جائے. سجدہ تلاوت کی بات ہو رہی ہے. سجدہ تلاوت جی، دونوں کے اندر پہلے کھڑا ہو کر پھر سجدے میں گیا اور سجدہ کرے پھر کھڑا ہو، یہ زیادہ بہتر ہے. یہ مستحب ہے، اس کا الگ ثواب مل جائے. لیکن اگر کوئی بندہ بیٹھ کر کے سجدہ تلاوت کر رہا ہے تب بھی اس کا سجدہ ادا ہو جائے. سمجھیں بات؟ اسی طریقے سے
सूरत पहले पढ़ी उसके बाद अलहम्द या अलहम्द सूरत के दरमियान देर तक यानी 3 बार सुबहान कहने के कदर चुपका रहा और तो फिर सजदा से वाजिब हो जाए। सबसे पहले सूरह फातिहा ही पढ़ना है। बहुत मरतबा ऐसा हो जाता है कि हम सूरह फातिहा भूल के वो दूसरी सूरह शुरू कर दी, तो अगर भूले से ऐसा हो गया है तो फिर सूरह फातिहा की तरफ पलट आए, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत मिलाएंगे, उसके बाद में वो सजदा सो करेंगे। हाँ, बगैर सजदा सो के काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमने भूल से गलती कर दी। अभी भूल से गलती हो गई तो आखिर में जो सजदा है उस गलती की भरपाई कर दी। अलहम्द का एक लफ्ज़ भी अगर रह गया तो सजदा से वाजिब हो जाए। बाकी तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना ये ज़रूरी है। अगर इमाम अदा करने के मुताबिक अगर मसलन इमाम तशहुद पढ़कर खड़ा हो गया और अभी मुक्तदी का अत्तहियात पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना, दोनों चाहे कायदा उला हो या कायदा अखीरा हो, कोई मसबूक के लिए तो पहले वाला कायदा हो या बाद वाला कायदा हो, अगर बंदे की अत्तहियात पूरी नहीं हुई और इमाम खड़े हो गए तो अब उस मुक्तदी के लिए ज़रूरी वाजिब है कि पूरी अत्तहियात करके ही खड़ा हो। अगर अत्तहियात में से कुछ भी छोड़ दिया तो फिर जानबूझ के छोड़ दिया तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी, है ना। हाँ, चाहे इमाम साहब खड़े हो गए हों या ये वाजिब की बात है। और अगर जहाँ सुन्नत की बात है कि उस बंदे ने सुन्नत अदा नहीं की, उससे पहले इमाम खड़े हो गए, जैसे सजदे में इमाम ने 3 मरतबा तस्बीह बोलकर सर उठा लिया और अभी हमारा 3 मरतबा तस्बीह बोलना नहीं हुआ, एक ही मरतबा बोल पाए या 2 मरतबे बोल पाए, तो अब हुक्म ये कि इमाम के साथ ही सर उठा लें। उसमें अगर आपने 1 तस्बीह या 2 तस्बीह छोड़ दी तो ऐसा नहीं कि आपकी नमाज नहीं हो जाएगी, नमाज हो जाए। लेकिन वाजिब का जहाँ मामला है तो वाजिब में ये है कि पूरी अत्तहियात पढ़ के ही आपको आगे के लिए खड़ा हो, चाहे इमाम साहब खड़े हो गए। एक दो मसले और सुनो। एक सजदा किसी रकात का भूल गया बंदा तो जब याद आए कर ले, यानी पहली रकात का एक ही सजदा हुआ भूल गए, या दूसरी रकात में एक ही सजदा किए भूल गए, या तीसरी में या कोई सी भी रकात में हमने एक ही सजदा किया और एक सजदा भूल गए, तो अब चाहे तो उसके जस्ट आने वाली रकात के अंदर 3 सजदा कर ले या एंड में 3 सजदा कर ले, लेकिन वो सजदा करना पड़ेगा और आखिर में सजदा सहू भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सजदा करना ये फ़र्ज़ भी है और एक के बाद दूसरा करना ही वाजिब है, ठीक। और चूँकि ये ताख़ीर जो हो गई ना, इसकी वजह से आखिर में सजदा सहू करना पड़ेगा। 2 सजदा करना तो फ़र्ज़ है और एक के बाद दीगर, यानी फ़ौरन एक कर लिया, दूसरा करना वाजिब था और ये वाजिब हमसे छूट गया है, इसलिए आखिर में सजदा सहू करना पड़ेगा। जबकि फ़र्ज़ छूट जाता है तो क्या नाम वो नमाज होती नहीं, सिरे से नमाज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि वो एक सजदा छूट गया है तो आखिर में कर लें, लेकिन ये जो ताख़ीर हुई है इतनी लंबी, उसकी भरपाई के लिए आखिर में सजदा सहू करेंगे तो पूरी नमाज की भरपाई हो जाएगी। एक रकात में 3 सजदे किए। हाँ, अल्फाज मुक्तदी कायदा उला में इमाम से पहले तशहुद पढ़ चुका, बस ये आखिरी मसला। मुक्तदी कायदा उला में इमाम से पहले अत्तहियात पढ़ चुका तो खामोश करें, दुरूद और दुआ कुछ ना पढ़ें, ठीक। ये तो उस मुक्तदी की बात है जो शुरू से लेकर शुरू से इमाम के साथ रहा, है ना। और अगर कोई मसबूक मुक्तदी है, मसबूक मुक्तदी उसको बोलते हैं कि जिसकी एक आध रकात पढ़ने के बाद में वो बंदा शामिल हो, उसको बोलते हैं मसबूक। जैसे मुक्तदी की 4 किस्में आगे आएगी आपको बताएंगे। तो एक तो ये है कि शुरू तकबीर से बंदा शामिल था इमाम के, तो पहले कायदे के अंदर बैठे, तो अगर इमाम से पहले ही उस बंदे ने अत्तहियात पढ़ ली तो अब अत्तहियात पढ़ने के बाद वो खामोश रहे, आगे दुरूद वगैरह नहीं पढ़े, उसके लिए खामोश रहने का हुक्म है। और अगर मसबूक है, चाहिए कि कायदे आखिरा में ठहर ठहर कर पढ़े कि इमाम के सलाम के वक्त फारिग हो, और जो बंदा एक आध रकात छोड़ने के बाद में वो आया है तो उसके आखिर में जो कायदा आखिरा है, इमाम का कायदा आखिरा रहेगा जो सलाम फेरने वाला कायदा, उसमें वो आने वाला मुक्तदी जिसकी 1 2 3 रकात छूट गई है, उसके लिए हुक्म ये है कि वो अत्तहियात इस तरीके से पढ़े कि उसकी अत्तहियात पूरी हो और इधर इमाम सलाम फेरने तक पहुँच जाए। इतना थोड़ा सिलो अपना अत्तहियात पढ़े, समझिए बात। लेकिन कह रहे हैं वो पहले ही स्पीड पकड़ ली और इमाम के सलाम फेरने से पहले ही उस मसबूक मुक्तदी ने अत्तहियात पूरी कर ली, तो फिर उसके लिए हुक्म ये है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की तकरार वो करता रहे, उसको वापस रिपीट करता रहे। हाँ, इस कलमा शहादत को वो रिपीट करता रहे।
تو یہ اس کو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے امام تک پہنچنے امام کے سلام پھیرنے تک مجھے اتحیات پڑھنا، تھوڑا دھیرے پڑھے، ہے نا، مطلب آہستہ آہستہ حروف کی ادائیگی کرے تاکہ ادھر اس کی اتحیات پوری ہو جائے گی، ادھر امام پوری دعائیں معصورہ تک پہنچ کر سلام پھیرے، پھر یہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کرے گی۔ لیکن اگر کسی بندے نے کیا نام پہلے ہی پڑھ لی، اتحیات پوری ختم کر لی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسی کلمہ شہادت کو دہراتا رہے، جب پوری ہو جائے امام سلام پھیر دے تو وہ اپنا کھڑا ہو جائے، اور کھڑا بھی اس وقت ہو جب امام دوسری طرف سلام پھیرنے لگ جائے تب۔ کبھی بار ایسا ہوتا ہے امام ایک طرف سلام پھیرے اور وہ بچی بھی رکعت اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پتہ چلا امام صاحب سجدہ سہو کر دیا، تو اس کو واپس پلٹ کر کے آنا پڑے گا، تو اس لیے انتظار کر لیں دوسری سجدے کی طرف جب امام سلام پھیرنے لگے تب وہ کھڑا ہو تاکہ اس کو تسلی ہو جائے ہاں یہ سلام پوری امام صاحب پھیرے، سجدہ سہو والا مسئلہ نہیں۔ تو یہ باتیں آپ کی سمجھ آئے گی، یہ واجب بات ہے، ہمیں سب کو یاد رکھنا اور یاد کرنا، ذہن میں محفوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ ہماری نماز مکمل ہو جائے۔ آپ تمام حضرات سب کاروبار کرنے والے، کام کرنے والے، بزنس کرنے والے، اب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ دارالعلوم میں جا کر کے 6 گھنٹے حضرت کے سامنے بیٹھ کر کے آپ کتابیں پڑھیں گے یا دین سیکھیں گے، آپ کا ٹائم نہیں۔ آپ کے پاس یہ گولڈن چانس ہے، جہاں پر بھی محفل ہو، ایسی محفل وہاں بیٹھ کر کچھ سیکھ لیں، سمجھیں، کیونکہ یہ جو وقت نکل گیا ہے، نکلا ہوا وقت واپس نہیں آتا، جس طریقے سے کمان سے تیر نکل جاتا ہے واپس پلٹ کے نہیں آتا ہے، اسی طریقے جو ہمارا وقت نکل گیا ہے وہ واپس پلٹ کے نہیں آتا۔ جی ایک ثنا پڑھ رہے ہیں امام صاحب نے قرات شروع کر دی، تو ثنا چھوڑ دیں یا پورا؟ ثنا چھوڑ دیں، چھوڑ دیں جی ثنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ ثنا کا پڑھنا سنت ہے اور کیا نام قرات کا سننا واجب ہے۔ جیسے آدھا پڑھ لیا پورا کریں، چھوڑ دیں اس کو وہیں چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ ادھر ترک کرتے ہیں تو پھر کیونکہ قرات کا ایک ایک لفظ سننا واجب ہے، یہ حکم ربی ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے، اب چاہے قرآن نماز کے علاوہ پڑھا جائے یا نماز میں پڑھا جائے، تو خاموش ہو کر غور سے سننا تمہارے لیے ضروری ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے۔ یہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے لوگوں جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، بغور سنو، ایک کان ہو کر کے سنو، دل جمعی کے ساتھ سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم و کرم کی بارش نازل کرے۔ تو ثنا ہو سکے تو جلدی پڑھ دیں، اسپیڈ تھوڑی جلدی کے لیے، اور اگر قرات شروع ہوگی تو اس کو چھوڑ دیں، ایک ایک لفظ کا سننا ادھر واجب ہے۔ اور باقی جو سری نماز ہے خاموشی والی، اس میں تو پورا اتحیات پڑھ لیں اور کیا نام ثنا پڑھ لیں، چاہے پہلی رکعت میں شریک ہوئے یا دوسری چوتھی پہ، جب بھی ہے آپ ثنا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی نماز پوری کریں۔ تو یہ نماز کے واجبات ہے، نماز کے فرائض آپ نے سنے، نماز کے واجبات سنے اور نماز کی شرطیں آپ نے سن لی۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک چیز کو محفوظ رکھیں، یاد رکھیں، اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہے یا آپ کو تھوڑا کوئی مسئلہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، اور پوچھیں یہاں پر تاکہ آپ کی وجہ سے اور کا بھی فائدہ ہو۔ یہاں پوچھیں گے بہت زیادہ بہتر ہے، آپ کے پوچھنے سے اگر کسی کے ذہن میں اور بات آئے گی تو وہ بھی بندہ پوچھے گا اور اس کے بھی ذہن میں سوال میں کیا نام وہ مسئلہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو اگر ایک کی وجہ سے 10-20 آدمی کے ذہن میں کوئی مسئلہ پہنچتا ہے تو فرمایا گیا اگر کوئی انسان ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، مفہوم حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات سونے سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مسئلے کی بات ہے یہ، ایک مسئلہ، یہ شریعت کی یہ اہمیت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ایک مسئلہ۔ اب مسئلہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ نے سیکھ لیا کہ نماز کے اندر الحمد کے بعد سورت ملانا واجب ہے، یہ ایک مسئلہ ہو گیا، چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ اب آپ یہ مسئلہ سیکھ کر جائیں گے، گھر جا کر سو جائیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات کا ثواب آپ کے کھاتے میں عطا فرما دے گا، فری کا ثواب۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے مسائل سیکھ کر اس پر عمل کر کے اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔